یہ 1600 کی بات ہے کہ چرچ کا محکمہ انکویزیشن نولا شہر سے تعلق رکھنے والے جیردانو برونو کو اس کے ملحدانہ خیالات کی وجہ سے زندہ آگ میں جلانا چاہتا تھا۔ برونو محض اس لیے عظیم انسان نہیں تھا کہ اس نے ستاروں کی گردش کو حقیقت ثابت کیا تھا، بلکہ اس لیے بھی کہ اس نے بڑی جرأت و بہادری کے ساتھ انکویزیشن کی عدالت میں اپنا مقدمہ لڑا تھا اور ان سے مخاطب ہو کر یہ تاریخی الفاظ کہے تھے: تم میرے خلاف یہ فیصلہ ڈر اور خوف کے ساتھ دے رہے ہو۔ جب بھی کوئی اس کی تحریروں کو پڑھتا ہے اور ان رپورٹوں پر نظر ڈالتا ہے جو اس کے خلاف مقدمے کے دوران لکھی گئیں، تو وہ برونو کو ایک بڑا آدمی تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے متعلق ایک اور واقعہ بھی ہے جس کی وجہ سے ہماری نظروں میں اس کی عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ واقعہ اس کے اوور کوٹ کا تھا۔ لیکن پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر وہ انکویزیشن کے ہاتھوں گرفتار کیسے ہوا۔ وینس کے ایک امیر موچینیگو نے برونو کو ایک بار دعوت دی کہ وہ اس کے گھر قیام کر کے اسے سائنسی علوم اور حافظہ تیز کرنے کی تدابیر سکھائے۔ اس نے چند ماہ برونو کی مہمانداری کی اور بدلے میں وہ علوم پڑھے جن پر رضامندی ہوئی تھی۔ موچینیگو کو امید تھی کہ برونو اسے علم طبیعیات کے بجائے کالے جادو کی تعلیم دے گا، لہٰذا جب اسے احساس ہوا کہ برونو اس کے کسی کام کا نہیں تو وہ بڑا شاکی ہوا۔ موچینیگو کو اپنے مہمان پر آنے والے اخراجات پر بھی بڑا دکھ تھا۔ اس نے بار بار برونو سے درخواست کی کہ وہ اسے خفیہ اور فائدہ مند علوم پڑھائے جنہیں برونو جیسا بڑا عالم ضرور جانتا ہوگا، مگر اس کی درخواست کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا تو اس نے انکویزیشن کو ایک خط لکھ کر برونو کی شکایت کر دی۔ اس نے خط میں لکھا کہ میری موجودگی میں اس گمراہ اور ناشکر انسان نے حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے اور راہبوں پادریوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ گدھے ہیں اور عوام کو بے وقوف بناتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے بائبل کی تعلیمات کے خلاف یہ دعویٰ کیا ہے کہ سورج صرف ایک نہیں بلکہ بے شمار ہیں، اور اس طرح کے مختلف الزامات عائد کر کے موچینیگو نے برونو کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور انکویزیشن کے افسروں سے درخواست کی کہ وہ اسے آ کر فوراً لے جائیں۔ اس کی رپورٹ پر انکویزیشن کے افسر پیر اور اتوار کی نصف شب آئے اور اس عالم کو اپنے ساتھ انکویزیشن کی جیل لے گئے۔ یہ واقعہ بروز پیر صبح 3 بجے 25 مئی 1592 کو پیش آیا اور 17 فروری 1600 کو یہ عالم زندہ جلا دیا گیا۔ گرفتاری کے دن اور زندہ جلائے جانے تک وہ کبھی جیل سے باہر نہیں آ سکا۔ 8 سال مقدمہ چلتا رہا اور اس کی اذیتوں سے گزر کر بھی وہ بغیر کسی کمزوری کے اپنی زندگی کی بقا کے لیے جی جان سے لڑتا رہا۔ لیکن وینس میں شروع کے 1 سال اس نے خود کو روم کے حوالے کیے جانے کے خلاف جدوجہد شاید زیادہ شدت سے کی۔ کوٹ سے متعلق واقعہ اسی دوران پیش آیا تھا۔ 1592 کی سردیوں میں جب وہ ہوٹل میں رہتا تھا، اس نے شہر کے ایک درزی گیبریل سنتو سے اپنے لیے ایک موٹا اوور کوٹ سلوایا تھا۔ جب اسے گرفتار کیا گیا اس وقت تک کوٹ کی قیمت ادا نہیں کی گئی تھی۔ درزی نے جیسے ہی برونو کی گرفتاری کی خبر سنی، بھاگا بھاگا سینٹ سیمیول کے نزدیک موچینیگو کے مکان پر پہنچا تاکہ اپنی رقم وصول کر سکے، لیکن اسے دیر ہو چکی تھی۔ موچینیگو کے گھر کے ایک خادم نے اسے واپسی کا راستہ دکھایا اور کہا، اس دھوکے باز پر ہم پہلے ہی بہت خرچ کر چکے ہیں۔ پورچ میں کھڑے کھڑے اس نے یہ بات اتنی زور سے کہی کہ راستہ چلتے چند لوگ متوجہ ہو گئے۔ بہتر ہے کہ تم مقدس آفس کی عدالت میں جا کر بتاؤ کہ تمہاری کچھ رقم اس ملحد کے ذمے ہے۔ درزی یہ سن کر ششدر رہ گیا۔ گلی کے چند لچے ٹچے جو یہ گفتگو سن چکے تھے، ان میں ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس بدماش لڑکے نے درزی کو پتھر پھینک کر مارا۔ اگرچہ اس حرکت پر ایک غریب عورت نے اس لڑکے کے کان کھینچے، مگر سنتو کو فوراً اس بات کا واضح احساس ہو گیا کہ ایک ایسا آدمی ہونا خطرناک تھا جس کا اس ملحد سے کوئی لین دین رہا ہو۔
اس لیے اس نے بار بار اپنے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے گلی کا موڑ کاٹا اور ایک مختلف اور لمبے راستے سے اپنے گھر واپس لوٹ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو اس مسئلے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اور وہ بیچاری ہفتہ بھر اپنے شوہر کی پزمردگی پر الجھن کا شکار رہی، مگر 1 جون کو حساب کتاب لکھتے ہوئے درزی کی بیوی پر انکشاف ہوا کہ ایک اوور کوٹ کی قیمت ادا نہیں کی گئی تھی، اور جس آدمی کا وہ کوٹ تھا اس کا نام اس وقت شہر کے بچے بچے کی زبان پر تھا۔ اس کی گمراہی سے متعلق خطرناک افواہیں گردش کر رہی تھیں۔ اس نے اپنی گفتگو اور کتابوں میں نہ صرف شادی کے مقدس رشتے کی حرمت خاک میں ملائی تھی، بلکہ حضرت عیسیٰ کو بھی دھوکے باز کہا تھا اور سورج کے متعلق انتہائی احمقانہ باتیں کہی تھیں۔ اس لیے ایسے گستاخ شخص سے یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اپنے اوور کوٹ کی قیمت ادا کرے گا، مگر اس عورت کا اتنے بڑے نقصان کو برداشت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس لیے اپنے شوہر سے لڑ جھگڑ کر یہ 70 سالہ عورت اپنے اتوار کے لیے مخصوص کپڑے پہنے مقدس عدالت کے دفتر جا پہنچی، اور وہاں اس نے بڑے غصے سے اپنے 32 اسکوڈی یعنی چاندی کے سکوں کا مطالبہ کیا جو اس ملحد قیدی کے ذمے تھے۔ عدالت کے ایک افسر نے اس کا دعویٰ لکھ لیا اور وعدہ کیا کہ وہ اس معاملے کی چھان بین کرے گا۔ کچھ عرصے بعد سنتوں کا مقدس عدالت سے بلاوا آ گیا۔ وہ بیچارہ خوف سے ہانپتا کانپتا اس ہیبت ناک عمارت میں جا پہنچا۔ وہ حیران ہوا کہ اس سے کوئی سوال نہیں پوچھا گیا، بس اتنا بتایا گیا کہ قیدی کے مالی معاملات طے کرتے وقت اس کے دعوے پر غور کیا جائے گا۔ ساتھ ہی افسر نے یہ بھی کہا کہ اسے کسی خاص کامیابی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ بوڑھا آدمی اتنی آسانی سے چھوٹ جانے پر بڑا خوش ہوا، بلکہ خوشامدانہ انداز میں افسر کا شکریہ بھی ادا کیا، لیکن اس کی بیوی بالکل مطمئن نہ ہوئی۔ نقصان پورا کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں تھا کہ اس کا شوہر شام کی بیئر چھوڑ کر رات گئے تک سلائی میں مصروف رہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ کپڑے کے تاجر کے بھی مقروض تھے اور اس کا قرضہ ادا کرنا ضروری تھا۔ اس لیے وہ گھر میں اور گھر سے باہر کہتی پھرتی تھی کہ یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ ایک مجرم کو قرض ادا کرنے سے پہلے گرفتار کر کے اسے قرض خواہوں سے پناہ دے دی گئی ہے۔ اس نے یہاں تک کہا کہ وہ اپنے 32 اسکوڈی وصول کرنے کی خاطر روم میں مقدس باپ کے پاس جانے تک سے گریز نہیں کرے گی۔ ملحد کو آگ کے اوپر اوور کوٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ کہتی تھی۔ اس سلسلے میں وہ اپنے گرجا کے پادری کے پاس بھی گئی اور جو کچھ اس کے ساتھ معاملہ پیش آیا تھا وہ بیان کر دیا۔ اس پر پادری نے مشورہ دیا کہ وہ مقدس عدالت سے یہ مطالبہ کرے کہ اگر اسے پیسے ادا نہیں کیے جا سکتے تو کم از کم اوور کوٹ ہی واپس دے دیا جائے۔ عورت نے اس مشورے کو مذہبی ارباب اختیار کی جانب سے اپنے دعوے کے برحق ہونے کا اعتراف سمجھا اور اعلان کر دیا کہ وہ اوور کوٹ برونو کے ناپ کے مطابق تیار ہوا ہے اور وہ کوٹ یقیناً اس نے پہنا بھی ہوگا، اس لیے وہ کسی صورت کوٹ واپس نہیں لے گی۔ اسے تو اس کوٹ کی قیمت چاہیے۔ جب اس نے زیادہ شور شرابہ کیا تو پادری نے اسے کمرے سے باہر نکال دیا۔ اس پر وہ تھوڑا سا ڈر گئی اور کچھ ہفتے خاموش رہی، اور گرفتار ملحد کے خلاف اس نے زیادہ باتیں نہیں کیں۔ انکویزیشن کے دفتر سے بھی ملحد قیدی کی کوئی مزید خبر نہیں ملی۔ شہر میں ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ تفتیش میں بہت ہی سنگین گناہ سامنے آئے ہیں۔ بوڑھی عورت ادھر ادھر سے یہ باتیں غور سے سنتی رہتی۔ اس کے لیے یہ بات اذیت کا باعث تھی کہ ملحد کے خلاف کیس بہت مضبوط نظر آتا تھا، لہٰذا نہ وہ کبھی آزاد ہوگا اور نہ اپنا قرضہ ادا کر سکے گا۔ اس خیال سے اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ اگست کے مہینے میں جب گرمی نے اس کے اعصاب مختل کر دیے تھے، وہ اپنی دکان میں آنے والے گاہکوں کے سامنے شکایتوں کا پٹارا کھول دیتی تھی۔ وہ یہاں تک کہتی کہ پادری کو سخت گناہ ہوگا کیونکہ انہوں نے ایک غریب دستکار کے جائز مطالبے کو پورا نہیں کیا۔ ایک تو ٹیکسوں کی بھرمار ہے، اس پر مہنگائی بڑھ چکی ہے۔ ایک دن صبح کے وقت ایک افسر اسے مقدس دفتر لے گیا اور وہاں اسے تنبیہ کی گئی کہ وہ آئندہ اپنی زبان پر قابو رکھے۔
اس سے کہا گیا کہ کیا اسے شرم نہیں آتی کہ وہ چند سکوں کی خاطر ایک انتہائی مقدس اور اہم مقدمے میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ اس سے کہا گیا کہ وہ خود سمجھ جائے ورنہ اسے خاموش کرنے کے لیے دوسرے طریقے اختیار کیے جائیں گے۔ کچھ عرصے کے لیے تو اس تنبیہ نے اثر کیا، لیکن جب اسے موٹے تازے مقدس افسر کے یہ الفاظ یاد آتے کہ چند سکوں کی خاطر، تو غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑ جاتا تھا۔ ستمبر کے مہینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ انکویزیشن کے بڑے آفس نے قیدی کو روم طلب کیا ہے اور حکومت اس معاملے پر روم سے مذاکرات کر رہی ہے۔ کچھ عرصے کے لیے شہر کے لوگوں میں یہ بات بھی موضوع بحث بن گئی کہ اسے روم کے حوالے کیا جائے یا نہیں۔ اکثریت ملحد کو روم کے حوالے کرنے کے خلاف تھی۔ شہر کی حکومت روم کی برتری ماننے پر تیار نہیں تھی۔ یہ خبر سن کر بوڑھی عورت کو فکر ہوئی کہ کیا واقعی اس ملحد کو قرضہ چکائے بغیر روم جانے دیا جائے گا۔ اس نے خبر پوری طرح نہیں سنی اور کپڑے بدلے بغیر ہی بھاگی بھاگی مقدس عدالت کی عمارت جا پہنچی۔ اس مرتبہ ایک بڑے افسر نے اس سے ملاقات کی۔ وہ اتنا ہی بوڑھا تھا جتنی کہ وہ عورت خود، اور تعجب کی بات یہ تھی کہ پچھلے افسروں کے مقابلے میں اس نے عورت کی بات غور سے سنی تھی۔ جب وہ اپنی شکایت کر چکی تو بوڑھے افسر نے معمولی وقفے کے بعد سوال کیا کہ کیا وہ برونو سے ملنا پسند کرے گی۔ اس نے فوراً ہی حامی بھر لی اور ملاقات کے لیے اگلا دن مقرر ہوا۔ دوسرے دن صبح کے وقت ایک چھوٹے سے کمرے میں جن کی کھڑکیوں میں سلاخیں لگی ہوئی تھیں، اس کی ملاقات ایک دبلے پتلے چھوٹے سے آدمی سے ہوئی جس کی سیاہ داڑھی تھی۔ اس نے بڑے مہذب انداز میں عورت سے پوچھا کہ اس کا کیا مطالبہ ہے۔ عورت نے قیدی کو اس وقت دیکھا تھا جب وہ ناپ دینے آیا تھا، اس لیے اس کے ذہن میں برونو کی شکل محفوظ تھی، لیکن اس وقت وہ اسے فوراً نہیں پہچان سکی۔ شاید مقدمے کی پریشانی نے اس کو بدل دیا تھا۔ بوڑھی عورت نے جلدی سے کہہ دیا، ایک اوور کوٹ، اس کی قیمت آپ نے ادا نہیں کی ہے۔ برونو نے چند لمحے اسے تعجب سے دیکھا اور تھوڑی دیر بعد جب اسے کچھ یاد آیا تو آہستگی سے پوچھا، میں آپ کے کتنے پیسوں کا قرض دار ہوں؟ 32 اسکوڈی کے، اس نے کہا۔ یقیناً آپ کے پاس بل ہوگا۔ اس پر برونو نے اس موٹے افسر کی طرف دیکھا جس کی زیر نگرانی ملاقات ہو رہی تھی اور اس سے پوچھا کہ کیا اسے معلوم ہے کہ اس کے سامان کے ساتھ کل کتنی رقم مقدس آفس میں جمع کی گئی ہے۔ افسر کو اس بات کا علم نہ تھا، مگر اس نے وعدہ کیا کہ وہ اسے معلوم کر کے بتائے گا۔ قیدی دوبارہ اس بوڑھی عورت کی طرف متوجہ ہوا اور یہ سوچتے ہوئے کہ اس کا اصل مسئلہ تو ختم ہوا، عورت سے پوچھا کہ آپ کے شوہر کے مزاج کیسے ہیں؟ بوڑھی عورت جو قیدی کے اخلاق سے گڑبڑا گئی تھی، بڑبڑائی کہ اس کا شوہر ٹھیک ہے، بس اس کے جوڑوں میں تھوڑا بہت درد رہتا ہے۔ 2 دن بعد وہ پھر مقدس عدالت کے آفس گئی اور برونو سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس کو ایک بار پھر ملنے اور بات کرنے کی اجازت مل گئی، لیکن اس بار اسے تنگ سلاخیں لگی کھڑکیوں والے کمرے میں قیدی کا کوئی 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا، کیونکہ وہ عدالت میں تھا۔ جب وہ واپس کمرے میں آیا تو چہرے سے بڑا تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ کمرے میں چونکہ کوئی کرسی نہیں تھی، اس لیے وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا، لیکن اس نے فوراً ہی بوڑھی عورت سے مخاطب ہو کر بہت ہی کمزور آواز میں اسے بتایا کہ اس کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ اوور کوٹ کی قیمت ادا کر سکے، کیونکہ اس کا جو سامان مقدس عدالت میں جمع ہے اس میں کوئی نقد رقم شامل نہیں ہے۔ لیکن عورت کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ فرینکفرٹ میں ایک پبلشر نے اس کی کتابیں چھاپی ہیں جس کا معاوضہ اس نے اب تک ادا نہیں کیا ہے۔ کل صبح وہ مقدس عدالت سے درخواست کرے گا کہ اسے پبلشر کو خط لکھنے کی اجازت دی جائے۔ آج سامعین کو دیکھ کر اسے لگا تھا کہ موجودہ ماحول اس کے حق میں بہتر نہیں، اس لیے اس نے آج اجازت مانگ کر کسی قسم کا خطرہ مول لینا مناسب نہیں سمجھا۔ جب وہ بول رہا تھا تو بوڑھی عورت چپتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایسے دھوکے باز قرض داروں کو خوب جانتی تھی جو پیسے دینے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں اور طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، اور جب ان کو آڑے ہاتھوں لیا جائے تو ایسا ظاہر کرتے ہیں جیسے قرض ادا کرنے کے لیے زمین آسمان ایک کر رہے ہیں۔
جب تمہارے پاس قیمت ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے تو تم نے اوور کوٹ کس لیے سلوایا تھا؟ عورت نے پوچھا۔ قیدی نے اس کی بات سن کر گردن ہلائی اور یہ ظاہر کیا کہ وہ اس کی بات سمجھ گیا ہے۔ قیدی نے جواب میں کہا، میں نے ہمیشہ کتابیں لکھ کر اور لیکچر دے کر پیسے کمائے ہیں، اس لیے میرا خیال تھا کہ میں اب بھی اسی طرح پیسے کما لوں گا، لہٰذا میں نے سوچا تھا کہ باہر آنے جانے کے لیے مجھے اوور کوٹ کی ضرورت پڑے گی۔ برونو نے بغیر کسی تلخی کے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ یہ جواب سن کر بوڑھی عورت کے جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی، لیکن اس احساس کے ساتھ کہ قیدی اس کی پہنچ سے باہر ہے اور کچھ بول نہیں رہا، وہ غصے میں بل کھاتی کمرے سے نکل گئی۔ اسی رات سوتے وقت اس نے غصے سے اپنے شوہر سے کہا، کون بے وقوف ایسے شخص کو پیسے بھیجے گا جس پر انکویزیشن میں مقدمہ چل رہا ہو؟ اس کا شوہر تو اس بات پر ہی خوش تھا کہ اسے روحانی افسروں نے آسانی سے چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ اس بات سے پریشان تھا کہ اس کی بیوی پیسوں کی وصولی کے لیے ناحق کوشش کر رہی تھی۔ درزی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا کہ قیدی کے پاس اب پریشان ہونے کے لیے دوسری باتیں ہیں۔ عورت مزید کچھ نہیں بولی۔ اگلے کئی ماہ تک اس افسوسناک معاملے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ جب جنوری کا مہینہ شروع ہوا تو شہری حکومت اس نکتے پر غور کرنے لگی کہ پوپ کی خواہش کے مطابق ملحد کو روم کے حوالے کر دیا جائے۔ اسی موقع پر درزی سنتو اور اس کی بیوی کو بھی مقدس آفس میں آنے کا دعوت نامہ ملا۔ چونکہ دعوت نامے میں کسی خاص وقت کی پابندی کا ذکر نہیں تھا، اس لیے وہ عورت ایک دوپہر وہاں چلی گئی۔ اس کی آمد بے وقت تھی۔ اس وقت قیدی سرکاری وکیل کا انتظار کر رہا تھا، جسے شہری حکومت نے قیدی کو روم بھیجنے کے معاملے پر ماہرانہ رائے دینے کے لیے بلایا تھا۔ بوڑھی عورت کا استقبال اسی افسر نے کیا جس نے برونو سے اس کی پہلی ملاقات کروائی تھی۔ افسر نے اسے بتایا کہ قیدی تو اس سے ملنا چاہتا ہے، لیکن اسے خود یہ بات سوچنی چاہیے کہ کیا اس وقت اس سے ملنا مناسب ہوگا جب وہ اپنے مقدمے کی ایسی پیشی میں جانے والا ہے جو اس کے لیے انتہائی اہم ہے۔ عورت نے بھی مختصراً جواب دیتے ہوئے کہا کہ قیدی سے ہی کیوں نہ پوچھ لیا جائے۔ اس پر ایک آدمی فوراً باہر گیا اور جب وہ واپس آیا تو قیدی اس کے ہمراہ تھا۔ دونوں کی گفتگو اس اعلیٰ افسر کے درمیان ہوئی۔ اس سے پہلے کہ برونو، جو دروازے سے مسکراتا ہوا داخل ہوا تھا، کچھ کہہ پاتا، بوڑھی عورت فوراً بول پڑی، اگر آپ کا چھٹیوں میں کہیں جانے کا ارادہ تھا تو پھر آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ قیدی تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گیا۔ اس نے ان 3 مہینوں میں اتنے سوالات کے جواب دیے تھے کہ وہ فوراً کچھ نہ کہہ سکا، اور اسے عورت کے ساتھ آخری ملاقات بھی کچھ زیادہ یاد نہیں تھی۔ اس نے عورت سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے کوئی رقم نہیں مل سکی۔ میں اس سلسلے میں 2 بار خط لکھ چکا ہوں، مگر کوئی جواب نہیں آیا، اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ آپ اوور کوٹ واپس لے لیں۔ مجھے معلوم تھا کہ یہی ہونے والا ہے، بوڑھی عورت نے حقارت سے کہا۔ وہ آپ کے ناپ کا بنا ہوا ہے اور اکثر لوگوں کے لیے چھوٹا ہوگا۔ برونو نے اذیت سے عورت کی جانب دیکھا۔ یہ بات میرے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ وہ مقدس افسر کی جانب مڑا اور اس سے مخاطب ہو کر کہا، کیا میری تمام چیزیں فروخت کر کے اس کی رقم ادا نہیں کی جا سکتی؟ یہ ممکن نہیں، اس موٹے افسر نے کہا جو اسے بلا کر لایا تھا۔ ان پر جناب موچے نیگو کا دعویٰ ہے، کیونکہ آپ نے ایک عرصے تک ان کے خرچے پر ان کے گھر قیام کیا تھا۔ اس نے ہی مجھے دعوت دے کر بلایا تھا، برونو نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس پر بوڑھے افسر نے ہاتھ اٹھا کر خاموش رہنے کے لیے کہا اور بولا، اس وقت یہ غیر ضروری بات ہے اور میرا خیال ہے کہ کوٹ واپس کر دینا چاہیے، لیکن ہم اس کا کیا کریں گے؟ عورت نے ہٹ دھرمی سے کہا۔ بوڑھے افسر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے آہستہ سے کہا، خاتون، کیا آپ میں تھوڑا سا بھی خوف خدا باقی نہیں رہا ہے؟ ملزم اس وقت ایک ایسے مقدمے میں پیش ہونے والا ہے جس میں اس کی زندگی اور موت کا سوال ہے، اس لیے آپ اس سے یہ توقع نہیں کر سکتی کہ وہ صرف آپ کے اوور کوٹ میں دلچسپی لے۔ عورت نے اسے غصے دار جھنجھلاہٹ کے ساتھ دیکھا، مگر پھر فوراً ہی اسے خیال آیا کہ وہ کس جگہ کھڑی ہے۔ وہ جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ اس نے پیچھے سے قیدی کو آہستگی سے کہتے سنا،
میرا خیال ہے کہ یہ مجھ سے ایسی توقع کر سکتی ہیں۔ عورت نے برونو کی طرف مڑ کر دیکھا تو اس نے کہا، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گی۔ آپ یہ مت سوچئے گا کہ مجھے آپ کے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں اس سلسلے میں عدالت میں اپیل کروں گا۔ اس دوران جو موٹا افسر باہر چلا گیا تھا وہ واپس آیا اور کہنے لگا، اوور کوٹ کبھی عدالت میں جمع ہی نہیں کرایا گیا، ضرور موچینیگو نے اپنے پاس رکھ لیا ہوگا۔ یہ سن کر برونو کو غصہ آ گیا۔ وہ قطعی لہجے میں بولا، یہ ٹھیک نہیں ہے، میں اس پر مقدمہ کروں گا۔ بوڑھے افسر نے اس پر اپنا سر ہلایا اور برونو سے مخاطب ہو کر بولا، بہتر ہوگا آپ اپنی اس گفتگو پر دھیان دیں جو چند منٹ بعد آپ کی سرکاری وکیل سے ہونے والی ہے۔ میں چند اسکوڈی کی خاطر ہونے والی اس تکرار کی مزید اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ سن کر بوڑھی عورت کو شدید غصہ آ گیا۔ جب برونو بول رہا تھا وہ خاموش تھی اور خفگی سے کمرے کے ایک کونے میں گھور رہی تھی، لیکن اب اس کے ضبط کا دامن چھوٹ گیا۔ چند اسکوڈی، اس نے چیخ کر کہا، یہ پورے 1 مہینے کی کمائی ہے۔ آپ کے لیے برداشت کا مظاہرہ کرنا آسان ہے کیونکہ آپ کا نقصان نہیں ہوا۔ اسی لمحے ایک دراز قد پادری کمرے میں آیا۔ سرکاری وکیل آ گیا ہے، اس نے آہستہ سے کہا اور حیرت سے کمزور بوڑھی عورت کو چیخو پکار مچاتے دیکھا۔ موٹے افسر نے برونو کو بازو سے پکڑا اور باہر لے گیا۔ وہ جاتے جاتے جب تک بوڑھی عورت کو دیکھ سکتا تھا دیکھتا رہا۔ اس کا دبلا پتلا چہرہ بالکل پیلا ہو گیا تھا۔ بوڑھی عورت پریشانی کے عالم میں عمارت کی پتھر والی سیڑھیوں سے اتر کر باہر نکل آئی۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر وہ آدمی بھی اپنی سی پوری کوشش کر رہا تھا۔ جب 1 ہفتے بعد موٹا افسر اوور کوٹ لے کر آیا تو وہ دکان کے اندر نہیں گئی، لیکن اس نے دروازے سے افسر کو کہتے سنا۔ آخری دنوں تک وہ صرف اوور کوٹ کی خاطر لڑتا رہا۔ 2 بار اس نے عدالت سے اپیل کی جبکہ اس کے اپنے مقدمے کی کارروائی جاری تھی، اور وہ عدالت کے اعلیٰ افسروں سے مقدمے کے بجائے اوور کوٹ کے مسئلے پر بات کرتا رہا، یہاں تک کہ آخرکار وہ کامیاب ہو گیا اور موچینیگو کو اوور کوٹ واپس کرنا پڑا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ اس وقت اسے اس اوور کوٹ کی سخت ضرورت محسوس ہو رہی ہوگی، کیونکہ اسی ہفتے اسے روم لے جایا جا رہا ہے۔ اور یہ سچ تھا کیونکہ یہ جنوری کے آخری دن تھے۔